الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين ونشهد أن لا إله إلا الله ونشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله أرسله إلى الناس كافة بشيرا ونذيرا أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ولما رأى المؤمنون الأحزاب قالوا هذا ما وعدنا الله ورسوله وصدق الله ورسوله وما زادهم إلا إيمانا وتسليما. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. عزیز ساتھیو، مشرکین خصوصاً قریش کے ساتھ غزوہ بدر میں جو لڑائی کا سلسلہ شروع ہوا تھا وہ مستقل چل رہا تھا. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے ساتھ جو ایک سلسلہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے حکم سے شروع کیا تھا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس میں آگے ہی بڑھ رہے تھے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ کے فضل و کرم سے ہر جگہ مسلمانوں کی خصوصی مدد ہوا کرتی تھی. ایک جنگ کے خاتمے کے بعد کمزور ایمان لوگ یہ سمجھتے تھے کہ اب آگے کی منزل آسان سے آسان رہے گی، لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ کا کچھ کرنا، اس کی حکمت اور مسلمانوں کے لیے اس کی آزمائش کا کچھ ایسا معاملہ تھا کہ ہر آگے آنے والا سال مسلمانوں کے لیے مشکل اور پریشان کن ہی مرحلہ ہوا کرتا تھا. چنانچہ پچھلے درس میں آپ لوگوں نے سنا ہوگا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے قریظہ کو، بنو نذیر کو مدینہ منورہ سے شہر بدر ہو جانے کا آپ نے حکم دیا. ادھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بدوی قبائل مدینہ منورہ کے جنوب اور شمال شرق دونوں طرف جو بدوی قبائل آباد تھے، اور ان میں سے بہت جو قریش کے ہمنوا تھے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے دو بڑی اہم مہم روانہ کر کے، بلکہ خود اس میں شریک ہو کر کے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنا ایک اثر قائم کر دیا. جنوب کی طرف بنو مستلق یا مریسیع کا واقعہ پیش آیا، اور شمال شرق کی طرف آپ صلی اللہ علیہ وسلم جسے بتایا تھا آج جہاں شہر حناکیہ آباد ہے، یہاں پر بنو غطفان کے جو قبائل تھے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم ان کی سرکوبی کے لیے آئے، جسے ذات الرقاع کہا جاتا ہے. اس سے مسلمانوں کا ایک رعب میں پھر قائم ہو گیا، جو غزوہ احد کے بعد اور بیر معونہ اور واقعہ رجی کے بعد کمزور پڑ گیا تھا. مسلمان سے، خصوصاً مکہ کے لوگوں سے کسی حالت میں بھی دبے نہیں تھے، کہ مکہ کے لوگ تو یہ سمجھے تھے کہ غزوہ بدر کا بدلہ ہم نے لے لیا ہے، لیکن نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے سال بھری کے اندر یہ واضح کر دیا، ظاہر کر دیا کہ یہ نہ سمجھو کہ ہمارے اگر 70 آدمیوں کو تم نے شہید کر دیا ہے تو ہم کمزوری کی حالت میں ہیں. اسی لیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے قریش کا جو قافلوں کا جو راستہ تھا، تجارتی جو شاہراہ تھی، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس پر صحابہ کرام کو بیٹھایا کہ کفار کو تنگ کیا جائے. اور اس چیز کو کافر لوگ اچھی طرح سمجھ بھی گئے تھے، اگرچہ انہوں نے غزوہ احد میں مسلمانوں کے بہت سے لوگوں کو مار لیا تھا،
چنانچہ سال بھر کے بعد جو وعدہ کر کے گئے تھے کہ بدر میں ہمارا اور تمہارا مقابلہ ہوگا، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لے گئے، لیکن ابو سفیان اپنی جماعت کو لے کر کے واپس چلا گیا اور آگے نہیں آئے۔ لیکن ظاہر بات ہے انہیں مسلمانوں سے دشمنی تو تھی، مسلمانوں سے کھار تو کھائے ہوئے تھے، اور سب سے اہم چیز ان کے سامنے جو تھی وہ اپنی تجارتی شاہراہ کی حفاظت تھی کہ ہمیں اس کی حفاظت کرنی ہے۔ لیکن اب یہ آزما لیے تھے کہ ہم اکیلے ان کے ساتھ کچھ نہیں کر سکتے، لہذا اللہ کا کرنا یہ کہ بنو نذیر کے جو لوگ مدینہ منورہ سے نکالے گئے تھے اور جا کر کے خیبر میں اور علا میں آباد ہوئے تھے، انہیں ان کے لحاظ سے ایک بہترین موقع نظر آیا۔ چنانچہ بنو نذیر کے بڑے بڑے سردار ابن اخطب، سلام ابن ابی الحقیق، ابو رافع، یہ سارے کے سارے مل کر کے مکہ مکرمہ گئے اور قریش کو ابھارنا چاہا مسلمانوں کے خلاف لڑائی کرنے کے لیے کہ یہود ہمیشہ پیچھے سے وار کرتا ہے اور پیچھے سے خفیہ چال چلتے ہیں، جیسا کہ آج بھی ان کی وہ پوری کوشش رہی ہے کہ اپنے کافی حد تک امن سے ہیں اور دنیا کے لوگوں کو آپس میں لڑایا ہوا ہے، مسلمانوں کو مسلمانوں سے لڑایا ہوا ہے، مسلمانوں کو نصارہ سے لڑایا ہوا ہے، اس طریقے سے لوگوں کو لڑا کر کے اپنے امن سے بیٹھے ہوئے ہیں۔ وہ یہ جانتے ہیں کہ اگر یہ لوگوں کی مسلمان کی نصارہ سے اور مسلمان کی آپس میں ایک دوسرے سے شیعہ اور سنی یہ اختلاف جہاں ختم ہوئے تو ہمارے لیے وہ فارغ ہو جائیں گے، ہمارا فلسطین کے اندر رہنا مشکل ہوگا۔ تو ہمیشہ یہ خفیہ چال چلتے تھے، لہذا انہوں نے یہ سوچا کہ بڑا اچھا موقع ہے، مکہ کے لوگوں کو مسلمانوں کے خلاف ابھارا جائے اور مدینہ منورہ سے شمال شرق کی طرف جو قبائل آباد ہیں، جیسے بنو غطفان کے لوگ ہیں، بنو اسد ہیں، ان لوگوں کو بھی مسلمانوں کے خلاف ابھارا جائے۔ چنانچہ ان کا ایک وفد 7-8 آدمی کی ایک وفد 7-8 آدمیوں کو لے کر کے مکہ مکرمہ جاتا ہے اور وہاں کے لوگوں سے بات کرتا ہے۔ مکہ کے لوگ بھی چونکہ وہ عرب کے سامنے یہ واضح کرنا چاہتے تھے کہ اصل صحیح دین کے اوپر ہم ہیں اور محمد اللہ علیہ وسلم جو دین لے کر کے آئے وہ دین باطل ہے، لہذا لوگوں سے اس قسم کے سوالات کیا کرتے تھے۔ چنانچہ ایک سوال انہوں نے کیا جس کا ذکر اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں فرمایا ہے کہ تم لوگ اہل کتاب ہو، یعنی کون؟ یہود کے لوگ۔ ہمارے پاس تو کوئی کتاب نہیں ہے، ہم تو ایک عام لوگ ہیں، لیکن تمہارے پاس تو کتاب ہے نا، تم حق اور ناحق کو اچھی طریقے سے پہچانتے ہو، یہ بتاؤ کہ ہم لوگ حاجیوں کی خدمت کیا کرتے ہیں، حاجیوں کو حج کراتے ہیں، حاجیوں کو پانی پلاتے ہیں، بیت اللہ جو اللہ تعالیٰ کا مبارک گھر ہے اس کی ہم حفاظت کر رہے ہیں، اس کی خدمت کر رہے ہیں، ہم لوگ آیا حق کے اوپر ہیں؟ محمد اللہم صلی اللہ علیہ وسلم وہ لوگ جو علیہ السلام جو رشتہ داری کو توڑنے والے ہیں، رشتہ داری کو توڑنے والے ہیں، باپ اور بیٹے میں تفریق کرنے والے ہیں، ہم سے لڑائی کرنے والا، یہ یعنی وہ حق کے اوپر ہے۔ تو یہود نے حق کو جاننے کے باوجود، ساتھیوں اس صدی کے بھی ایک یہودی مورخ نے اس واقعے کو ذکر کر کے لکھا کہ اس وقت کے یہودیوں کی بہت بڑی غلطی تھی، وقت کے یہودیوں کی بہت بڑی غلطی تھی کہ تھوڑی سی مصلحت، تھوڑے سے فائدے کے لیے انہوں نے جھوٹ بولا، بیانی سے کام لیا اور حق کو چھپایا۔ اس وقت کا بھی ایک یہودی لکھتا ہے۔ چنانچہ قریش نے یہ سوال کیا تو انہوں نے کہا کہ تمہارا دین محمد اللہ کے دین سے بہتر اور افضل ہے، نعوذ باللہ من ذالک۔ حالانکہ وہ یہ جانتے تھے، اچھی طریقے سے جانتے تھے کہ توحید کیا ہے اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اچھی طریقے سے پہچانتے تھے،
اس پر اللہ تبارک و تعالی قرآن مجید میں ان پر نکیر کرتا ہے کہ الم تر الی الذین اوتوا نصیبا من الکتاب یؤمنون بالجبت والطاغوت ویقولون للذین کفروا ہؤلاء اہدی من الذین آمنوا سبیلا. آپ ان لوگوں کو بھی دیکھتے ہیں جنہیں کتاب دی گئی، کتاب کا علم، تورات کا علم دیا گیا. اولاً تو وہ جادو ٹونا، دھوکے بازی اور طاغوت پر ایمان لے آتے ہیں اور کہتے ہیں کہ یہ کافر لوگ، یہ مکہ کے مشرکین مومنوں سے افضل ہیں. اولئک الذین لعنہم اللہ، یہی لوگ ہیں جن کے اوپر اللہ تبارک و تعالی لعنت بھیجتا ہے، اور جس کے اوپر اللہ تعالی لعنت بھیج دے ان کی مدد کرنے والا آپ کسی کو نہیں پائیں گے. یہ اشارہ بھی تھا کہ یہود جتنی بھی کوشش کریں وہ کبھی کامیاب نہیں ہو سکتے. فلن تجد لہ نصیرا، آپ ان کی مدد کرنے والا کسی کو نہیں پائیں گے. تو ان لوگوں نے وہاں جا کر کے اہل قریش کی یہ موافقت کی، اور اس کے بعد قریش کو مدینہ منورہ پر حملہ کرنے کی دعوت دی کہ آپ لوگ حملہ کرو، میں آپ لوگوں کے ساتھ ہوں، اور بنو غطفان کے لوگ بھی آپ کا ساتھ دینے کے لیے تیار ہیں. چنانچہ بنو نذیر کا کنانہ ابن ربیع ابن ابی الحقیق، اس کا ذکر اگلے درس میں یا کسی میں آئے گا. یہ شخص آتا ہے بنو غطفان کے پاس، اور بنو غطفان کا سردار عیینہ ابن حصن الفزاری تھا. اسے اولاً تو ابھارا، کہا دیکھتے نہیں ہو تمہارے لیے ایک مشکل مسئلہ آ ہے، ہمارے کچھ لوگ قریش کے پاس گئے ہیں، قریش ان سے لڑنے کے لیے تیار ہیں، لہذا تم سارے لوگ ایک ساتھ مل کر کے آؤ اور محمد اور ان کے ساتھیوں کو جڑ سے اکھاڑ کر پھینکا جائے. شروع میں عیینہ ابن حصن تیار نہیں ہوا تو انہوں نے کہا کہ خیبر کی سال بھر کا کھجور، سال بھر کی آمدنی ہم تمہیں دینے کے لیے تیار ہیں. اور اہل بادیہ کا یہ خاصہ رہا ہے ساتھیوں کہ انہیں کچھ ملنا چاہیے، انہیں جہاں فائدہ ہوگا ان کے ساتھ اپنا چلے جائیں گے، جو انہیں دے گا ان کا ساتھ وہ دیں گے. اگر اہل بادیہ کی آپ تاریخ دیکھیں تو چنانچہ اس طریقے سے ان لوگوں نے مسلمانوں کے خلاف اہل مکہ اور ان کے ساتھ ملنے والے بنو سلیم وغیرہ کے لوگ، احابیش، دوسرے بنو خدا وغیرہ، احابیش جسے کہا جاتا ہے، اور اس طرح بنو غطفان کے لوگوں کو تیار کیا اور مدینہ منورہ پر حملے کا اعلان کیا. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو جب یہ خبر ملتی ہے، ساتھیوں یہ لشکر کل مل کر کے 10,000 تھا تقریباً، جبکہ پورے مدینہ منورہ کی آبادی، بڑے بوڑھے بچے عورتیں ملا کر کے بھی شاید اتنے لوگ نہ ہوتے. اس وقت جو مسلمان تھے اتنے نہ ہوتے. 10,000 کی فوج تیار کر کے مدینہ منورہ پر حملے کے لیے نکلے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو جب معلوم ہوا کہ قریش ایسی تیاری کر رہے ہیں اور فوج جمع کر رہے ہیں، یہاں تک کہ آپ کو اطلاع ملتی ہے کہ فوج مدینہ منورہ کا رخ کر رہا ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کرام سے مشورہ کیا کہ کیا کرنا چاہیے، اس لیے کہ یہ بڑا مشکل مرحلہ ہے اتنی فوج سے مقابلہ کرنا. اس لیے کہ دیکھیو ساتھیو، اللہ تعالیٰ اپنے مومن بندوں کی مدد کرتا ہے، لیکن اس کے ساتھ ساتھ مومنوں سے مطالبہ ہے کہ ظاہری وسائل جو ہیں ان کو بھی استعمال کریں، ظاہری وسائل سے پیچھا اپنا نہ چھڑائیں. ظاہری وسائل آپ کے پاس نہ ہوں اور وہ استعمال نہ کیجیے آپ، اور اللہ تعالیٰ کی مدد کے امیدوار رہیے، یہ ایسا نہیں ہو سکتا. آپ اسی لیے اللہ تعالیٰ کہتا ہے وَأَعِدُّوا لَهُمْ مَا اسْتَطَعْتُم مِّن قُوَّةٍ مِّن رِّبَاطِ الْخَيْلِ، دشمنوں کے مقابلے کے لیے جتنا تم سے ہو سکے تم طاقت اور قوت کو اکٹھا کرو، اس کی تیاری کرو. بغیر اس کی تیاری کے جہاد نہیں ہوتا. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کرام سے مشورہ کیا کہ کیا کرنا چاہیے. آخر میں طے یہ ہوا کہ مدینہ منورہ کی ساتھیوں آبادی جو ہے وہ
یہ دیکھیے یہ نقشہ ہم نے آپ کے سامنے لے لیا ہے. یہ دیکھیے اللہ تبارک و تعالیٰ کی ایک ایسی حکمت ہے کہ مدینہ منورہ کی آبادی جو اس وقت مدینہ جو آبادی تھی وہ اس کی حفاظت کا کچھ فطری انتظام تھا. اولاً تو دیکھیں گے آپ یہاں سے مدینہ منورہ جائیں تو شمال شرق کی طرف مدینہ منورہ سے پہلے آپ کو کالے کالے اور نوکیلے پتھر دکھائی دیں گے. ابھی آج آپ دن میں سفر کریں گے تو آپ کو یہ اندازہ لگے گا جس کے اوپر آج کل جوتا پہن کے چلنا بھی مشکل ترین کام ہے. اگر لوہے کا بھی جوتا انسان پہن کے چلے تو شاید وہ بھی ٹوٹ جائے کچھ دیر میں. اسی لیے ان پر اس راستے پر آنا لوگوں کے لیے یا پار کرنا بڑا مشکل تھا. دوسری چیز یہ ہے کہ مدینہ منورہ کی آبادی میں چاروں طرف ارد گرد کھجور کے بہت زیادہ باغات تھے. اسی لیے قریش جب غزوہ احد میں، حالانکہ مدینہ منورہ سے مکہ کس طرف ہے؟ جنوب کی طرف ہے، اور احد پہاڑ کس طرف ہے؟ شرق کی طرف ہے، شرق شمال کی طرف ہے. وہ لوگ آخر جنوب طرف سے کیوں نہیں آئے؟ اس لیے کہ قبا اور ادھر آبادی اور کھجور کے باغ تھے، کسی فوج کا اس طرف سے آنا ایک مشکل کام تھا. لہذا وہ لوگ جنوب کی طرف سے آ کر کے ایسے مدینہ منورہ کی طرف آئے. تو اللہ تبارک و تعالیٰ کرنا یہ کہ مدینہ منورہ کے تین طرف حفاظتی انتظام اس طریقے سے تھے کہ یا تو پتھریلی زمین تھی، یہ دیکھیے حرہ، یہ شمال ہے، یہ جنوب ہے، یہ شمال یہ جنوب ہے، اور یہ شرق ہے اور یہ غرب ہے. یہ شرق ہے یہ غرب ہے. یہ دیکھیے ادھر سے قریش کا راستہ ہے، لیکن اب ادھر سے اندر آنا ان کے لیے مشکل ہے. آپ دیکھ رہے ہیں یہ آبادی ہے یا تو یہ چیز ہے. لہذا قریش یہاں سے آئے ہیں اور یہاں پر آئے ہیں. یہ جگہ جو تھی یہ خالی جگہ تھی. یہ احد پہاڑ ہے یہاں جو دکھ رہا ہے آپ کو، یہ اور یہ جگہ جو تھی خالی تھی. ادھر نہ کوئی بڑی وادی تھی، نہ یہ حرہ یعنی پتھریلی زمین تھی، اور نہ کھجور کے باغات تھے. تو خطرہ تھا کہ مدینہ منورہ سے حملہ اس طرف سے ہوگا. یہ جگہ جو بنتی تھی یہ تقریباً 2 سے 2.5 کلومیٹر ہے. 2 سے 2.5 کلومیٹر ہے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کرام کے مشورے سے یہ فیصلہ کیا کہ اس جانب ایک خندق کھود دینی چاہیے. بڑا مشہور ہے، حالانکہ وہ روایت صحیح نہیں ہے، کہ یہ مشورہ حضرت سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے دیا تھا. مشکل یہ ہے کہ ہم نہیں کہتے اس کا ذکر کتابوں میں نہیں ہے. پچھلے مؤرخین جو لکھتے آئے ہیں وہ یہ کہتے ہیں کہ کہا جاتا ہے کہ یہ مشورہ کس نے دیا ہے؟ سلمان فارسی نے. لیکن ہمارے اردو کے مؤرخین نے کیا کہا کہ یہ مشورہ سلمان فارسی نے دیا. دیکھیں دونوں میں کتنا فرق ہے. وہ کیا لکھتے ہیں؟ کہا جاتا ہے کہ یہ مشورہ کس نے دیا تھا؟ حضرت سلمان فارسی نے. اس کا مطلب ہے کہ خود وہ اشارہ کر رہے ہیں کہ یہ بات صحیح نہیں ہے، اس میں کمزوری ہے اس میں. لیکن ہمارے اردو کے مؤرخین، ہم نے کئی مؤرخین کی کتاب دیکھی، ہر ایک کیا کہتے ہیں؟ یہ فیصلہ یہ مشورہ کس نے دیا تھا؟ حضرت سلمان فارسی نے. ہو سکتا ہے دیا ہو، لیکن تاریخ کے لحاظ سے حقیقت سے یہ چیز ثابت نہیں آتی. بلکہ میں یہ سمجھتا ہوں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو قیادت میں، فوجی قیادت میں جو مہارت حاصل تھی، اور اللہ نے اپنی طرف سے آپ کو جو ہنر دیا تھا، یہ اس کا ایک مظہر ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے سب سے پہلے خندق کھودنے کا کس نے مشورہ دیا؟ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے. اس سے پہلے کم سے کم عرب میں اس کا ذکر کہیں ملتا نہیں ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دیکھا کہ مسلمان بظاہر ظاہری لحاظ سے میدان میں نکل کر کے لڑنا ان کے لیے کیا ہے؟ مشکل ہے. لہذا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مشورہ دیا کہ کیا کرنا چاہیے؟ ہمیں ایک خندق کھود دینی چاہیے. چنانچہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے مشورے سے خندق کھودنے کا فیصلہ ہو گیا. خندق ساتھیوں جو کھودی گئی تھی، جیسا ہم نے آپ سے کہا کہ تقریباً 2 سے 2.5 کلومیٹر تک ہے، جس کی گہرائی
7 ہاتھ رکھی گئی، یعنی تقریباً 4.5 میٹر گہرا، تاکہ کوئی آدمی کود کر کے بھی اس سے نکلنا اس کے لیے کیا ہو جائے، مشکل ہو جائے۔ اور اس کی چوڑائی جو رکھی گئی وہ 9 ہاتھ تھی، وہ 9 ہاتھ تھی، اس لیے کہ گھوڑا بھی اگر اتنی لمبی چھلانگ لگانا چاہے تو پار نہیں کر سکتا ہے، جو تقریباً 6.25 میٹر ہوتی ہے، 6.25 میٹر، گویا 6.25 میٹر چوڑی، 4.5 میٹر گہری اور تقریباً 2.5 میٹر لمبی خندق کھودنے کا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مشورہ دیا۔ جی نہیں، 2.5 کلومیٹر، 250 کلومیٹر لمبی، 2.5 میٹر تھی، 2.5 کلومیٹر تھی، 2.5 میٹر ہم نے کہا نہیں، 2.5 کلومیٹر، نعوذ باللہ من ذالک، 2.5 کلومیٹر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے لمبی ایک خندق کھودنے کا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فیصلہ کیا۔ چنانچہ مسلمان بڑے جذبے میں، ظاہر بات اپنی حفاظت بڑی اہم چیز ہے، بلکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے وہاں پر ایک ہنر سے یہ بھی کام لیا کہ 10 گز متعین کر دیا، یا 10 ہاتھ یا 40 ہاتھ متعین کر دیا، اور ہر 40 ہاتھ کے اوپر آپ نے 10 صحابہ کو لگا دیا۔ کچھ حصہ آپ نے خصوصاً مہاجرین کے حوالے کیا اور کچھ حصہ انصار کے حوالے کیا۔ یہ خندق کھودنی شروع ہوئی، اور کم سے کم جو ذکر آتا ہے وہ 6 دن کا ذکر آتا ہے، لیکن یہ بات ذرا سمجھ میں کم آتی ہے۔ بعض روایات میں ہے کہ 15 دن تک مسلمان اسے کھودتے رہے، بعض روایات میں 20 دن کا ذکر ہے۔ علا کل حال مسلمانوں نے جو اللہ کے رسول نے جو وقت متعین کیا تھا، اتنے دنوں میں آپ صحابہ کرام نے خندق کھود کر کے تیار کی۔ خندق کھودنے میں ایک مسلمانوں نے عقل مندی سے اور کام لیا۔ خندق کھود کر کے جو مٹی بچتی تھی اسے کیا کرتے تھے مسلمان، اسے کیا کرتے تھے، کچھ مٹی تو دور پھینک دی جاتی تھی، اور کچھ مٹی جو مسلمانوں کا علاقہ تھا وہاں پر رکھ دی جایا کرتی تھی۔ یہ حکمت تھی، کافروں کی طرف مٹی نہیں رکھی جاتی، کیوں؟ اس لیے کافروں کی طرف رہتے کافر اس مٹی کو اندر گرا کر کے پاٹ سکتے ہیں، لہذا کیا کیا اسے کہ اس میں یہ بھی رہے کہ ہاں اس کافر اس مٹی کو استعمال نہ کر سکے۔ اور دوسری چیز یہ ہے کہ ظاہر بات اگر 4.5 میٹر گہری کھودی گئی ہے تو، اور کیا ہے 6.5 میٹر جو ہے اگر چوڑی ہے تو مٹی کافی نکلی ہوگی، اتنی مٹی کافی اس طرف رہے گی تو اس میں فائدہ کیا ہوگا کہ مسلمانوں کو مٹی کے نیچے سے پیچھے سے چھپ کر کے ان کے اوپر تیر مارنے کا موقع، ادھر سے تیر آئے تو مٹی کے پیچھے چھپ جائیں گے، 2 فائدہ تھا۔ لہذا یہ مٹی اس طرف رکھی گئی جس طرف مسلمانوں کا علاقہ یعنی مدینہ منورہ کا علاقہ تھا۔ اور بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کچھ صحابہ کرام کو متعین کیا کہ پہاڑوں سے لا کر کے پتھر یہاں اکٹھا کر لیں، تاکہ وقت پڑنے پر تیر تو ان کے اوپر برسایا جائے گا ہی، پتھر مار کر کے بھی انہیں پیچھے کیا جا سکے۔ علا کل حال نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بتائی ہوئی ترکیب کے مطابق یہ مرحلہ پیش آیا۔ ساتھیو، اس خندق کی کھدائی میں مسلمانوں کو بڑی تکلیف اور پریشانی اٹھانی پڑی ہے، بڑی پریشانی اٹھانی پڑی ہے۔ یہ نہ سمجھیں کہ ہاں ایک مشکل کام تھا، کیوں؟ اس لیے کہ اولاً تو مسلمانوں کے پاس مزدور اتنے زیادہ، غلام اتنے زیادہ نہیں تھے۔ وجہ اس کی تھی کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جب تشریف مدینہ منورہ میں لے آئے تو مسلمانوں نے تقریباً اپنا سارا کچھ، اپنی ساری کوشش کس کے لیے؟ دین کے لیے وقف کر دی تھی، حتیٰ کہ ان کے جو کھیت تھے اس کی بھی صحیح خدمت نہیں کر پاتے تھے، اس کی بھی صحیح خدمت نہیں کر پاتے تھے۔ یہ ایک اور وجہ تھی کہ مالی اعتبار سے انہیں بڑی تنگی کا سامنا کرنا پڑتا تھا۔ اور یہ موسم ساتھیوں سردی کا تھا، یہ موسم سردی کا تھا، جس کی وجہ سے کھانے پینے کی چیزوں کی بھی کمی تھی۔ اور تیسری بات آپ یہ نہ بھولیں کہ یہاں سردی میں ہوا بڑی تیز چلتی ہے، ہوا سردی میں اور بڑی ٹھنڈی ہوا چلتی ہے۔ باہر رہنا انسان کے لیے کیا ہوتا ہے؟ ایک مشکل کام ہوا کرتا ہے۔ تو ایک طرف تو مسلمانوں کی تنگ دستی، دوسری طرف کھانے پینے کی کمی، اور تیسری طرف سردی کا موسم۔
اس لیے بعد بڑے بڑے لوگ جو تھے وہ خود بھی چونکہ مزدور نہیں تھے، لہذا وہ بھی خندق کی کھدائی اپنے ہاتھ سے کیا کرتے تھے، اور یہ کام تقریباً 1000 مسلمان کر رہے تھے۔ کتنا؟ 1000 مسلمان کر رہے تھے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم خود بھی ان کے ساتھ شریک رہتے تھے۔ حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالی عنہ نے بعض حالات جو ذکر کیے صحیح بخاری شریف وغیرہ میں ہے، بلکہ بیان کر پاتے ہیں کہ ایک بار کئی دن ہو گیا ہم لوگ کچھ کھائے نہیں، تو ہمیں جو لے آیا گیا، اسے کوٹا گیا، اور بدبو کرتی ہوئی چربی، اس لیے کہ خشک ہے وہ اندر جانا اس کا کیا ہے مشکل ہے، تو بدبو کرتی ہوئی چربی کے اندر اسے گوندھا گیا۔ ساتھی حضرت انس بن مالک کہتے ہیں کہ اس کے اندر بو ایسی تھی کہ ناک پہ رکھو تو بو آ رہی ہے، گلے میں رکھو تو گلے سے اندر نہیں جا رہا ہے، لیکن مجبوری تھی کہ کوئی چیز ہمیں کھانے کو ملی نہیں تھی، جس کی وجہ سے ہم مجبور ہو کر کے اسے کھایا کرتے تھے۔ لیکن اللہ کا شکر ہے کہ مسلمانوں کی اگرچہ وہ بظاہر کمزور تھے، لیکن نفسیاتی طور پر وہ کمزوری کے شکار کبھی نہیں ہوئے۔ کیوں؟ خود نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ان کے ساتھ مل کر کے خندق کھودا کرتے تھے، مٹی ڈھویا کرتے تھے۔ بلکہ حضرت براء ابن عازب کی ایک روایت ہے صحیح بخاری اور صحیح مسلم میں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو ایک بار میں نے دیکھا کہ آپ کے جسم کے اوپر اتنی مٹی لدی ہوئی، اتنی مٹی اٹی ہوئی تھی کہ آپ کا چمڑا نہیں دکھائی دے رہا تھا، اس قدر مٹی تھی۔ اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم ان کے ساتھ مل کر کے وہ لوگ بھی رج شعر گایا کرتے تھے۔ ایک بار آپ صلی اللہ علیہ وسلم باہر تشریف لے آتے ہیں، دیکھا صحابہ کرام محنت کر رہے ہیں، تو انہیں دیکھ کر کے آپ نے کیا فرمایا؟ اللہم لا عیش الا عیش الآخرہ فاغفر للانصار والمہاجرہ۔ اے اللہ تبارک و تعالی، اصل زندگی تو کہاں کی زندگی ہے؟ آخرت کی زندگی ہے۔ بظاہر ان کے حالات اگرچہ ہیں، لیکن اصل زندگی کیا ہے؟ آخرت کی زندگی ہے۔ اے اللہ تبارک و تعالی، انصار اور مہاجرین کو تو بخش دے۔ بلکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ان کے ساتھ مل کر کے ایک شعر ہے، لولا اللہ مہتدینا ولا تصدقنا ولا صلینا، اگر اللہ تعالیٰ نہ ہوتا تو ہمیں ہدایت نہ ملتی، نہ ہم صدقہ دینے کے لائق ہوتے، نہ ہمیں نماز پڑھنے کا طریقہ معلوم ہوتا۔ اے اللہ تبارک و تعالیٰ، تو ہماری مدد کر، ہم اگر کافروں سے ملاقات کریں، وثبت الاقدام ان لاقینا، اے اللہ تعالیٰ اگر ہم کافروں سے ملاقات ہو تو ہماری مدد فرما۔ اور ان الاولا قد بغوا علینا، یہ ان لوگوں نے ہمارے اوپر ظلم کیا ہے، وَإِنْ اگر مجھ سے جو ہے کچھ چاہتے ہیں تو ہم ان کو دینے کے لیے تیار نہیں ہیں۔ تو یہ اشعار خود نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ان کے لئے میں ملا کر کے آپ بھی ایسے اشعار پڑھا کر، جیسا کہ حدیث میں ہے۔ علی کل حال اس طریقے سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ کرام نے خندق کو بنا لیا۔ آگے بڑھنے سے پہلے چند چیزیں اور آپ کے سامنے میں رکھتا ہوں۔ دیکھیے، ایک چیز یہ کہ اللہ تبارک و تعالی مسلمانوں کی ہر پریشان موقف میں ان کی دلجوئی کا اور ان کی ثابت قدمی کا سامان پیدا کر دیتا تھا۔ وہ کس طریقے سے؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے دست مبارک پر بعد معجزات کا ظہور ہوتا تھا تو مسلمان کیا سمجھتے تھے کہ ہاں ہم حق پر ہیں، اور ان کے اندر اور جذبہ پیدا ہوتا تھا۔ تو خندق کے کھدائی کے درمیان بھی بعد معجزات کا ظہور ہوا۔ چنانچہ صحیح بخاری شریف وغیرہ میں حضرت براء ابن عازب سے مروی ہے، مسند احمد میں، سنن نسائی بڑی مفصل ہے کہ ایک بار ہم لوگ خندق کھود رہے تھے کہ سخت چٹان سامنے آ گئی، ہم میں کے ہر زور آور نے، ہر طاقتور نے اپنا زور آزما لیا، لیکن وہ چٹان ٹوٹنے پر آتی ہی نہیں، لیکن اس کو توڑنا ہے، اس لیے کہ وہاں پر گڑھے کرنا ہے۔ جب ہم سب لوگ عاجز آ گئے، ظاہر بات ساتھیو اس کی ایک وجہ اور یہ تھی کہ مسلمان 3 دن ہو گیا تھا انہوں نے کچھ کھایا نہیں تھا، 3 دن صرف پانی پر گزارا تھا۔ بلکہ صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین نے اپنے جسم کے اوپر پتھر باندھ لیا، اپنے پیٹ کے اوپر۔ یہ چیز ہم آپ لوگ سنتے آئے ہیں۔ ہوتا یہ تھا کہ اس علاقے میں ایک پتھر ایسا ملتا تھا جو ٹھنڈا ہوا کرتا تھا، گرم پتھر نہیں ہوتا تھا،
ٹھنڈا ہوتا تھا. اگر اس کو پیٹ خالی ہونے کی وجہ سے یہاں پر باندھ لیا جاتا تھا تو اس کا 2 فائدہ ہوتا تھا. ایک فائدہ تو یہ ہے کہ یہ جگہ خالی نہیں محسوس ہوتی تھی، یہ جگہ خالی محسوس نہیں ہوتی تھی، ایک چیز. دوسری چیز یہ ہے کہ خشکی کی وجہ سے گرمی پیٹ کے اندر پیدا نہیں ہو پاتی تھی. اور تیسرا فائدہ یہ ہوتا تھا کہ اگر یہ چیز خالی رہے تو کمر جھک جائے گی. جب پیٹ پر یہاں پتھر رکھ لیتے تو کمر جھکنے نہیں پاتی تھی. یہ اللہ تعالیٰ کی ساتھیوں مہربانی ربوبیت کا مظہر ہے کہ ہر علاقے میں رہنے والے لوگوں کے لیے آج تو طب اتنا آگے بڑھ چکا ہے نا، لیکن ان کو اپنی حفاظت کے اللہ تعالیٰ طریقے بتاتا ہے. تو وہ لوگ وہ پتھر باندھا کرتے تھے. ظاہر بات پتھر باندھے ہوئے 3 دن ہو گیا تو کچھ کھایا نہیں ہے. ساتھیوں ہم 12 گھنٹے 16 گھنٹے کو روزہ نہیں رکھ پاتے ہے کہ نہیں؟ اور جانتے ہیں اگر کمزوری ہوتی ہے، بھوک رکھتی ہے تو طاقت بھی نہیں لگتی ہے. ہر مسلمان نے اپنا زور آزمایا، بڑے بڑے بہادروں نے بھی، لیکن وہ چٹان اپنی جگہ سے ٹس مس ہونے کے لیے تیار نہیں ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اطلاع دی گئی. آپ صلی اللہ علیہ وسلم وہاں اس کھاڑی کے پاس آئے، خندق کے پاس، اور کہے کہ مجھے کدال دو، میں نیچے اترتا ہوں. جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی چادر اٹھا کر کے نیچے رکھی تو صحابہ کرام نے دیکھا کہ ہم لوگوں نے تو اپنے پیٹ پر ایک ایک پتھر باندھا ہے اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے 2 پتھر باندھ رکھا ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے پیٹ کے اوپر 2 پتھر باندھ رکھا. اس وقت صحابہ کرام کو اس کا اظہار ہوا. چنانچہ اسی حالت میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم اترے اور اللہ کا نام لے کر کے ایک وار کیا ہے آپ نے تو زور کی چنگاری اڑی، زور کی چنگاری اڑی. آپ نے اللہ اکبر کہا، مسلمانوں نے اللہ اکبر کہا. دوسری بار آپ نے وار کیا، پھر چنگاری اڑی اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ اکبر کہا، مسلمانوں نے. پھر تیسری بار آپ نے جب وار کیا چنگاری اڑی، اور راوی بیان کرتے ہیں کہ وہ پتھر ایسا نرم ہو گیا کہ بالکل بھسبھسا سا ہو گیا ہے، بالکل ٹوٹ کر کے چور ہو گیا. تو صحابہ کرام نے کہا اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، چنگاری اڑی ہے اور آپ اللہ اکبر، اس کا کیا مقصد ہے؟ کہا پہلی بار جب چنگاری اڑی ہے تو اس کی روشنی میں ہم نے روم، قیصر روم کے سرخ محلات کو ہم نے دیکھا ہے. دوسری بار جو چنگاری اڑی ہے اس میں ہم نے کسرا کے مدائن، شہروں کے محلات کو دیکھا ہے. اور تیسری بار صنعاء اور صنعاء سے آگے بالکل حبشہ تک کے جو محلات ہیں ہم نے ان کو دیکھا ہے. یہ اس بات کا مطلب یہ ہے کہ یہ شہر اے مسلمانوں تمہارے ہاتھ فتح ہو کر کے رہیں گے، تمہارے ہاتھ فتح ہو کر کے رہیں گے. اور وہی صحابہ کرام جو غزوہ خندق میں شریک تھے، انہی لوگوں نے ان شہروں کو فتح کیا ہے. یہ مرحلہ پیش تو آیا، لیکن حضرت جابر بن عبداللہ رضی اللہ تعالی عنہ یہ صورتحال دیکھ رہے تھے. آپ کے چہرے کی حالت دیکھی اور دیکھا آپ کے پیٹ پر 2 پتھر ہیں. تو اللہ کے رسول سے اجازت چاہتے ہیں کہ اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، مجھے آپ اجازت دے دیجئے گھر جانے کے لیے. گھر گئے، اپنی بیوی سے کہا کہ ہم نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی وہ حالت دیکھی ہے کہ اس پر صبر نہیں کیا جا سکتا. آیا تمہارے پاس کچھ ہے؟ تو کہا کہ کیا ہے؟ صرف ایک بکری کا بچہ ہے. کہا اسے ذبح کر دو. ساتھیوں صرف ایک بکری کے بچے کے مالک تھے. کہا اسے ذبح کرو. اور کچھ؟ کہا کہ 1 سا جو ہے، 1 سا جو ہے، یعنی تقریباً 2.5 کلو 2.5 سیر. کہا کہ ٹھیک ہے، ایسا کرتا ہوں کہ بکری کے بچے کو ذبح میں کرتا ہوں، اور یہ جو ہے اس کا دلیا یا اس کا آٹا کون بنائے؟ تم بناؤ. چنانچہ بیوی آٹا پیسنے لگی، آٹے کو تیار کیا، اور تو جابر عبداللہ اتنی دیر میں بکری کو ذبح کر کے فارغ ہو گئے. دونوں نے مل کر کے، بیوی نے آٹا گوندھا، حضرت جابر بن عبداللہ رضی اللہ تعالی عنہ نے بکری گوشت کو کس پر رکھا؟ ہانڈی پر رکھا. اور جب تیار ہونے کے قریب ہوا تو کہا کہ بیوی نے جائیے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم چپکے سے کہیے گا، کسی اور کو معلوم نہ ہو پائے. چپکے سے کہنا
کہ اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، چھوٹی سی بکری تھی اور اتنا آٹا 2.5 کلو جو تھا آپ کے لیے، اور آپ اپنے ساتھ 1-2 آدمی جس کو ساتھ لینا چاہیں لے لیں۔ کہا کہ کیا کتنا انتظام کیا ہے؟ کہا اتنا ہے۔ آپ نے فرمایا کثیر طیب، یہ تو بہت زیادہ اور بڑی اچھی چیز ہے۔ اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پورے اہل خندق کو دعوت دے دی، پورے اہل خندق کو دعوت دے دی کہ جابر ابن عبداللہ نے تمہارے مہمانی کا سامان کیا ہے، چلو سارے لوگ کتنے تھے ساتھیوں؟ 1000 تھے۔ کتنے تھے؟ 1000 تھے۔ حضرت جابر بن عبداللہ گھبرائے اور بھاگتے ہوئے اپنے گھر آتے ہیں، لیکن ان سے آپ نے کہہ دیا تھا کہ دیکھو میرے آنے کا انتظار کرو۔ بھاگتے ہوئے جا کر اپنی بیوی سے کہتے ہیں یہ دیکھو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے تو پورے اہل خندق کو دعوت دے دی ہے۔ اب میاں بیوی کا آپس میں تکرار ہونے لگی۔ بیوی نے کہا ہم نے منع نہیں کیا تھا آپ کو، کہا ہم نے تو آپ سے کہا ہے۔ تو اس پاک بیوی نے کہا پھر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم تم نے بتایا ہے کہ ہاں اتنا ہے ہی ہے؟ کہا کہ ہاں ہم نے بتا دیا ہے۔ کہا جاننے کے بعد جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم لوگوں کو لے کر کے آ رہے ہیں تو گھبرانے کی ضرورت نہیں ہے، پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم وہاں پر پہنچے، آپ نے کہا آٹا کہاں ہے؟ آٹا لے آؤ۔ آپ نے اس پر دم کیا اور اس میں اپنا لعاب دہن لگا دیا۔ یہیں سے ہمارے یہاں بہت سے لوگ کیا کہتے ہیں، فاتحہ کرنے کی دلیل لیتے ہیں، نعوذ باللہ من ذالک۔ فاتحہ کا اس سے کیا تعلق ہے ساتھی؟ فاتحہ کا اس سے کیا تعلق ہے کہ نہیں؟ اور میں جانتا ہوں کہ مولوی جو فاتحہ کرتا اگر تھوکے گا تو کوئی کھائے گا نہیں اس کو، ہے کہ نہیں؟ کوئی نہیں اس کو کھائے گا۔ تو اس کا فاتحہ سے کوئی تعلق نہیں، اللہ کے رسول کا ایک معجزہ ہے، آپ کی ایک دعا ہے۔ یا فاتحہ میں جو کھانا ہو تو اسے بھی کہیں پڑھتے دیکھا ہے آپ نے کہ 2 آدمی کا کھانا ہو اور 20 آدمی 200 آدمی کھا لیں اس کو؟ تو یہ بلا وجہ لوگ بدعت پہلے ایجاد کرتے ہیں، پھر اس کے لیے دلیلیں ڈھونڈ کر کے لے آتے ہیں۔ حالانکہ چاہیے یہ کہ پہلے دلیل ہو پھر اس سے کوئی مسئلہ اپنایا جائے۔ ہمارے ہاں پہلے لوگ بدعت ایجاد کر لیتے ہیں، پھر اس کے لیے دلیلیں ڈھونڈ کر کے لانا شروع کرتے ہیں۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس پر دم کیا اور کہا کسی روٹی پکانے والی کو پڑوس سے بلا لو، صرف 2.5 سیر آٹا ہے، اور ہنڈیا کو آپ نے اس میں دم کیا، لعاب دہن اپنا ڈالا اور کہا کہ اسے چولہے ہی پر رہنے دو اور صرف جو ہے چمچے سے نکالنا، بس اور کچھ نہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے 10 آدمیوں کو اندر آنے کی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دعوت دی۔ حضرت جابر ابن عبداللہ کہتے ہیں روٹی پکتی جا رہی تھی، نہ آٹا ختم ہونے پر آتا تھا اور اس میں سے سالن اور گوشت نکلتا تھا، نہ اس میں سے گوشت ختم ہونے پر آ رہا تھا، یہاں تک کہ سارے اہل خندق اس سے آسودہ ہو کر کے کھائے۔ اس کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا حضرت جابر بن عبداللہ کی بیوی سے کہ پکاؤ اور پاس پڑوس میں بھی دے دو، اس لیے کہ لوگوں کو کھانے پینے کی بڑے پریشانی لاحق ہوئی ہے۔ تو اس قسم کے معجزات کو ظاہر کر کے اللہ تبارک و تعالی مسلمانوں کی دلجوئی کرتا تھا، ثابت قدمی، تاکہ انہیں معلوم ہو جائے کہ ہم اللہ کے رسول کے ساتھ ہیں اور یہ تکلیف اور پریشانی برداشت کر رہے ہیں، اس کے آگے کیا ہے؟ اللہ تعالی ہمارے لیے بڑی آسانیاں پیدا کرنے والا ہے۔ علی کل حال مسلمان جب اس سے فارغ ہو گئے تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بچوں کو مسجد نبی کے مشرق کی طرف فارع نامی ایک قلعہ تھا، اس میں عورتوں اور بچوں کو رکھ دیا، عورتوں اور بچوں کو وہاں کر دیا، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم 3000 کی فوج لے کر کے خندق کے پاس پہنچ گئے۔ ادھر سے کافروں کا لشکر، اہل مکہ کا لشکر ایسے آ کر کے اس طرف جہاں آج مسجد قبلتین واقع ہے اس کے قریب آ کر کے ٹھہرتا ہے، اور ادھر سے ان لوگ بنو غطفان کا آ کر کے احد پہاڑ کی طرف آ کر کے ٹھہر جاتا ہے، اور پھر آگے جب مل کر کے دونوں 10,000 کا لشکر مدینہ منورہ کی طرف آگے بڑھتا ہے تو خندق کو دیکھ کر کے دنگ رہ جاتا ہے۔ وہ سوچ کر تو یہ آیا تھا کہ اب ہم مدینہ میں کیا ہے داخل ہو جائیں گے، لیکن اپنے سامنے کیا ہے؟ ایک خندق دیکھ رہا ہے، اور کیا دیکھ رہا ہے کہ سامنے مسلمان تیر لے کر کے کھڑے ہوئے ہیں۔ اب یہ ان کے لیے ایک عجیب بات تھی اور ان کے لیے بڑا مشکل مرحلہ تھا۔ دوسری طرف نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک حکمت یہ بھی اپنائی کہ یہ فوج تو تھی، اس فوج سے
کبھی آپ 200 اور کبھی 500 کا دستہ متعین کرتے تھے اور مدینہ منورہ میں وہ گشت لگاتا رہتا تھا. اس کا 2 فائدہ تھا. کہیں دوسری طرف سے جو باغات کے راستے ہیں کافر اس طرف سے مدینہ منورہ میں داخل ہونے کی کوشش نہ کریں، ایک چیز. دوسری چیز، ابھی بھی مدینہ منورہ میں یہودیوں کا ایک قبیلہ آباد ہے، یعنی بنو قریظہ. کہیں ایسا نہ ہو کہ غافل پا کر کے مسلمانوں کے پر وہ حملہ کر دے. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ نہیں کہ صرف آپ نے فوج کو آگے کیا، بلکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے گشتے بھی آپ متعین کیے جو مدینہ منورہ میں گشتے لگاتے رہے. یہ شوال کا آخر کا مہینہ تھا ساتھیوں. اب اسی طرف اللہ تبارک و تعالی ارشاد فرماتا ہے، اسی طرح اشارہ کرتے ارشاد فرماتا ہے وَلَمَّا رَأَى الْمُؤْمِنُونَ الْأَحْزَابَ قَالُوا هَذَا مَا وَعَدَنَا اللَّهُ وَرَسُولُهُ. جب مسلمانوں نے احزاب یعنی جماعتوں کو دیکھا تو کیا کہا؟ ہاں یہ وہی ہے جس کا وعدہ ہم سے اللہ اور اس کے رسول نے کیا تھا. وصدق اللہ ورسولہ، اللہ اور اس کے رسول نے سچ کہا. وما زادہم الا ایمانا وتسلیما، اس سے مسلمانوں کے ایمان میں اضافہ ہوا. ساتھیو، اس غزوے سے متعلق سورہ الاحزاب کی 13 نمبر آیت سے لے کر کے یعنی 9 نمبر آیت سے لے کر کے 23 نمبر آیت تک نازل ہوئی ہے. یہ پوری آیات اگر آپ پڑھیں اس کا ترجمہ دیکھیں تو آپ کو غزوہ احزاب کا اندازہ ہوگا. ساتھیو، اب دونوں فوجیں آمنے سامنے ہیں. اب ظاہر بات ہے نہ ہی مسلمان اس کے اوپر، نہ ہی کافر خندق کو پار کر سکتے ہیں اور نہ ہی مسلمانوں تک پہنچ سکتے ہیں. مسلمان نگرانی کر رہے ہیں. لیکن آپ لوگ یہ نہ سمجھیں کہ اس طریقے سے مسلمانوں کو آسانی سے کافروں نے چھوڑ دیا. کافر برابر کوشش کرتے رہے، تیر برساتے رہے، پار کرنے کی کوشش کرتے رہے، خندق کو پاٹنے کی کوشش کرتے رہے. بلکہ بسا اوقات تو ایسا مرحلہ پیش آیا ہے کہ ایک بار کافروں کا زور اتنا بڑھا کہ ظہر کے بعد سے مغرب ہو گئی اور مسلمانوں کو نماز عصر پڑھنے کا موقع نہیں ملا. کیوں؟ اس لیے کہ نماز عصر میں مشغول ہوتے تو ادھر سے کافر کسی بھی طریقے سے خندق کو پار کر کے، یا ایک آدمی کود کر کے آتا اور ادھر سے جو مٹی تھی وہ گرا کر کے وہ پار کرنے کی کوشش کرتی ہے. لیکن ادھر سے وہ تیر برسا رہے ہیں، قریب آنا چاہتے ہیں تو مسلمان ادھر سے تیر پھینک رہے ہیں اور پتھر پھینک کر کے انہیں پیچھے کر رہے ہیں. جب سورج ڈوب گیا، حضرت عمر رضی اللہ عنہ غصے میں اللہ کے رسول کی خدمت میں آتے ہیں اور کافروں کو گالی دے رہے ہیں. کہتے ہیں اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، عصر کی نماز تو آج میں سورج ڈوبتے پڑھا. آپ نے کہا تم نے تو پڑھ لی ہے، ابھی تک ہم نے عصر کی نماز نہیں پڑھی. تو اس دن عصر کی نماز آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے سورج ڈوبنے کے بعد پڑھی تھی. اور علماء کہتے ہیں کہ چونکہ ابھی تک صلاۃ خوف یعنی خوف کی جو نماز پڑھنے کی ہے وہ حکم نازل نہیں ہوا تھا. بلکہ ایک دن ساتھیوں اس سے بھی مشکل کا وقت آیا. صبح ہی سے کافر جب تنگ آ گئے تو ایسا تیز حملہ شروع کیا، تیروں کا برسانا ہے، اس کنارے جا کر کے پار ہونے کی کوشش کرنا ہے، خندق کو پاٹنے کی کوشش کرنا ہے کہ 3000 مسلمان جو 2.5 کلومیٹر کی دوری پہ پھیلے ہوئے تھے اس قدر مشغول ہوئے کہ ظہر کی نماز نہیں پڑھ سکے، عصر کی نماز نہیں پڑھ سکے، حتیٰ کہ مغرب کی نماز نہیں پڑھ سکے. سنن نسائی کے اندر روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے 4 نمازیں اکٹھا ایک ساتھ پڑھی ہیں. 4 نمازیں اکٹھا ایک ساتھ پڑھی ہیں. ساتھیوں، اس سے معلوم ہوتا ہے کہ اگر کسی کی نماز کسی مجبوری سے قضا ہو جائے تو اس کو قضا پڑھ لے، لیکن شرط یہی ہے کہ مجبوری سے، یہ نہیں کہ سویا رہے، الارم نہ لگائے اور کہے کہ نماز قضا میں پڑھ لوں گا. مارکیٹ گھومنے کے لیے گیا، بازار میں گھوم رہا، ارے بھائی یہاں کہاں مسجد ملے گی، ہے کہ نہیں؟ اگر ابھی استنجا کرنا ہو جگہ مل جائے گی کہ نہیں ملے گی؟ استنجا کرنے کے لیے جگہ مل جائے گی بازار میں نا، لیکن نماز پڑھنے کے لیے جگہ نہیں ملے گی. قضائے حاجت کے لیے جانے کے لیے وقت مل جائے گا، اس لیے اس کو ضروری سمجھا ہے، لیکن نماز کو ضروری نہیں سمجھا. یہ غلط ہے. اگر کوئی آدمی جان بوجھ کر کے نماز کو ترک کر دے رہا ہے تو مجھے تو شبہ ہے کہ اس کی نماز ہوگی بھی کہ نہیں ہوگی.
بہت سے علماء کہتے ہیں اسے اب نماز پڑھنی ہی نہیں چاہیے، اب اس کی نماز نہیں ہوگی، اسے اللہ تعالیٰ توبہ اور استغفار کرنا چاہیے۔ تو کہنے کا مطلب یہاں سے یہ مسئلہ ہوا کہ اگر کسی مجبوری کے تحت ایسا مشکل وقت ہے، مجبوری ہے، پریشانی ہے کہ کوئی آدمی نماز نہیں پڑھ سکا تو نماز قضا پڑھ لے، لیکن جان بوجھ کر کے چھوڑ کر کے نہیں۔ تو کہنے کا مطلب یہ ہے ساتھیوں، اس طریقے سے مسلمانوں کے اوپر مشکل سے مشکل ترین وقت آتے رہے، بلکہ ایک وقت تو ایسا آیا کہ تقریباً 20 دن گزر گئے ساتھیوں اس طریقے سے۔ کتنا؟ 20 دن گزر گئے اس طریقے سے۔ ایک دن تو کافروں نے فیصلہ کیا، ان کے چند پہلوانوں نے، جیسے عمرو ابن وود تھا، اکرمہ ابن ابی جہل اور دوسرے لوگوں نے یہ فیصلہ کیا کہ آج کچھ بھی ہو خندق پار جانا ہی ہے، ہم کو فیصلہ کر لیا، کچھ بھی ہو جائے آج ہمیں خندق پار جانا ہے۔ چنانچہ صبح کو نکلے اور آ کر کے معائنہ کرتے ہیں، اس طرف سے لے کر کے اپنے گھوڑے پہ سوار ادھر گئے، ادھر سے ادھر آئے، دیکھ رہے ہیں کہ کون سی ایسی جگہ مناسب ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ چونکہ مٹی بھی رکھی ہوئی تھی نا اس کنارے، اس لیے اگر کوئی کود کر کے آنا بھی جائے اس کے لیے ایک مسئلہ تھا، مٹی کے تودے پڑے ہوئے تھے ادھر۔ لیکن بعض جگہوں کو خالی چھوڑا گیا تھا، جسے بعض مؤرخین نے دروازے کا نام دیا ہے۔ بعض جگہوں کو کسی مقصد کے لیے خالی چھوڑا گیا تھا، تو وہ لوگ اس چیز کی تلاش میں رہے۔ چنانچہ بائیں طرف ایک جگہ دیکھا کہ فاصلہ تھوڑا سا کم دکھ رہا ہے، اس لیے کہ بسا اوقات بعض جگہ سخت رہی ہوگی، تنگ رہی ہوگی، تو ہو سکتا ہے وہ وہاں پر تھوڑی چوڑائی کم ہو۔ اور یہ ہے کہ یہ بھی دیکھا ہوگا کہ وہاں کنارے مٹی نہیں ہے، لہذا کوشش کر کے ان کے 3 یا 4 پہلوان خندق پار کرنے میں کامیاب ہو گئے، عمرو ابن وود، اکرمہ ابن ابی جہل، اور ہمارے خیال سے نوفل ابن مغیرہ اور 2 پہلوان۔ لیکن حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ عمرو ابن وود کے مقابلے میں آئے اور اس سے مقابلہ کیا اور اسے قتل کر دیا۔ حضرت زبیر رضی اللہ تعالی عنہ نوفل ابن مغیرہ کے مقابلے پہ آئے، لیکن جب اس نے دیکھا کہ ہمارا پہلوان عمرو ابن وود اتنا بڑا پہلوان ہے، وہ مارا گیا تو میری کیا مجال ہے، وہ بھاگ کھڑا ہوا اور مسلمان ان کا پیچھا کرنے لگے۔ ہوا یہ کہ نوفل ابن مغیرہ نے اپنے گھوڑے کو کودایا تو، لیکن اس کا گھوڑا پورا نہیں کود سکا اور خندق میں نیچے گر گیا۔ اب مسلمانوں نے اسے پتھر مار مار کر کے ہلاک کرنا چاہا، تو اس نے کہا کہ ارے لوگو، اے عرب کے لوگو، عزت کی موت مرنے دو، یعنی لڑ کر کے یہ کیا تم ہمیں پتھر مار رہے ہو۔ چنانچہ حضرت زبیر رضی اللہ تعالی عنہ خندق میں کود گئے اور کہا کہ تجھ سے مقابلے کے لیے میں خندق میں آتا ہوں، اور جا کر کے اس کے جب مقابلہ ہوا تو اس کے اوپر ایک ایسا وار کیا ہے کہ اس کا کندھا کرتے کرتے اس کا آدھا جسم کٹ گیا، اتنا زور کا وار کیا اس کے اوپر۔ تو جب باہر نکل کر کے آئے حضرت زبیر بن عوام رضی اللہ تعالی عنہ، تو لوگوں نے کہا کہ یہ تلوار تو بڑی تیز ہے، بڑا اچھا وار کرتی ہے۔ تو حضرت زبیر رضی اللہ عنہ اپنا مشہور مقولہ کہا تھا کہ صرف اس میں تلوار کا کمال نہیں ہے بلکہ زور بازو کا بھی بہت بڑا دخل ہے، اس میں صرف تلوار کا کمال نہیں ہے، اگر ہاتھ میں طاقت ہی نہ ہو، بازو میں طاقت ہی نہ ہو، تلوار کیا کام کرے گی۔ تو کہنے کا مطلب کہ کافروں نے یہاں تک کوشش کی کہ خندق کو پار کر لیں۔ ساتھیوں 20 دن گزر جانے کے بعد جب کافروں نے دیکھا کہ اب ہم خندق کو آسانی سے پار نہیں کر سکتے، اس لیے کہ مسلمان ہمیں قریب آنے ہی نہیں دے رہے ہیں، ہم جہاں قریب جاتے ہیں تو پتھروں اور تیروں سے ہمارا استقبال کرتے ہیں، اور یہ بھی سوچیں کہ کافر اتنے دن کے لیے نہیں آئے ہوئے تھے، وہ تو یہ سمجھے تھے گھنٹے میں اپنا معاملہ طے کر کے اپنا 1 دن میں چلے جائیں، ہے کہ نہیں؟ لہذا پھر یہاں پر یہود اپنی چال چلنی شروع کیے۔ یہود اس لیے کہ ان کے ساتھ حیی ابن اخطب جو بنو نذیر کے نکالے گئے تھے اور خیبر میں آباد ہوئے تھے اور کافروں کے ساتھ آئے ہوئے تھے، حیی ابن اخطب ابو سفیان سے کہتا ہے کہ اب میں ایک اور چال چلتا ہوں کہ بنو قریظہ سے یہ کہتا ہوں کہ محمد اللہ علیہ وسلم کے ساتھ جو عہد ان کا ہے، آپس میں معاہدہ ہے، اس کو ختم کر دیں۔ جب معاہدہ ختم ہو جائے گا تو ہمارا فائدہ کیا ہوگا؟
ہمارا فائدہ یہ ہوگا کہ پیچھے سے بنو قریظہ کے لوگ حملہ کریں گے، اس لیے کہ ساتھیوں بنو قریظہ کی جو آبادی تھی وہ مسجد نبوی کے قریب تھی۔ یہ دیکھیے خندق جو ہے یہ ہے، خندق یہ ہے، اصل مدینہ کی آبادی جو ہے یہ تھی یہ، اور بنو قریظہ کے لوگ یہاں آباد تھے۔ گویا خندق اور اصل مدینہ کی جو آبادی ہے، مدینہ کی آبادی بنو قریظہ اور خندق کے درمیان تھی تقریباً۔ یہ بنو قریظہ ہیں، یہ ان کی آبادی ہے، یہ قبا کا علاقہ ہے، یہ بنو قریظہ ہیں۔ یہاں پر لشکر تھا، یہ لشکر کافروں، یہ قریش کا لشکر، یہ قریش کا لشکر ہے، یہ غطفان کا ہے، مسلمان یہاں تھے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے یہیں پر کہیں عورتوں اور بچوں کو رکھا ہوا تھا۔ ہوا یہ کہ وہ یہ چاہتے تھے کہ اگر قریظہ کے لوگ مسلمانوں سے جو معاہدہ ہے وہ ختم کر دیں تو ہمارا دو فائدہ ہوگا۔ ایک فائدہ تو ہوگا کہ ان کے علاقے سے چھپ کر کے ہمیں مدینہ میں داخل ہونے کا موقع مل جائے گا، باغات سے اور ان کے علاقے سے چھپ کر کے موقع مل جائے گا۔ دوسرا فائدہ یہ ہوگا کہ خندق کے اوپر جو اتنا بڑا پہرا لگا ہوا ہے، مسلمان سارے کے سارے یہاں پر جمع ہو گئے ہیں، اگر ادھر سے بنو قریظہ حملہ کریں گے تو مسلمان دو حصوں میں بڑھ جائیں گے، تو ہمیں ان کے ساتھ نپٹنے میں آسانی ہوگی۔ لہذا حیی ابن اخطب بدبخت ہے، بنو قریظہ کے پاس آتا ہے اور اس کے سردار کعب ابن اسد کے دروازے پر آیا تو اس نے دروازہ کھولنے سے انکار کر دیا۔ کہتا ہے حیی ابن اخطب کہ ساری دنیا کی عزت لے کر کے آیا ہوں، فوجوں کا سیلاب ہے تمہارے ساتھ آ رہا، تمہارے لیے آ رہا ہے، اگر چاہتے ہو تو سارے مل کر کے محمد اور ان کے ساتھیوں کا خاتمہ کر دیا جائے، اللہم صلی علی محمد۔ اور بنو غطفان کے لوگ بھی اور قریش کے لوگ یہ تہیہ کیے ہوئے ہیں کہ جب تک جڑ سے انہیں اکھاڑ نہیں دیں گے یہاں سے جائیں گے نہیں۔ کعب نے کہا کہ تو میرے پاس ایسی بدلی لے کر کے آ رہا جس کا پانی جھڑ گیا، اس میں پانی نہیں ہے، خالی آواز ہے، اس میں کوئی پانی نہیں ہے، تو میرے لیے دنیا کی ذلت لے کر کے آیا ہے۔ محمد نے صلی اللہ علیہ وسلم کبھی خلاف ورزی اور وعدہ خلافی نہیں کی ہے، معاہدہ نہیں توڑا، ہم ان کے معاہدے کو نہیں توڑ سکتے۔ کہا اللہ کے بندے مجھے اندر تو آنے دے، کہا نہیں میں دروازہ نہیں کھولتا، لیکن کہا کہ اچھا تو ایک آج کی اصطلاح میں تو ایک کپ چائے پلانے سے بھی دور بھاگتا ہے نا، یعنی جیسے کہتے نا تجھے اتنا بھی کپ چائے پلا دے ہم کو، تجھے یہ ڈر ہے کہ میں تیری روٹی کھاؤں گا۔ کہا کہ تو جو ہے مجھے دھوکہ دینا چاہتا ہے، لیکن جب یہ عار دلایا کھلانے پلانے کا تو دروازہ کھول دیا۔ دروازہ کھول دیا تو اس کے ساتھ بیٹھ کر کے گھنٹوں بیٹھا رہا اور اسے آخر میں قائل کر لیا اس بات پر کہ ہاں معاہدہ کو توڑ دیا جائے۔ اب جب معاہدہ کو توڑ دیا ساتھیوں، مسلمانوں کے لیے ایک مشکل ترین گھڑی آ گئی۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو جب اطلاع ملتی ہے تو آپ نے حضرت زبیر رضی اللہ تعالی عنہ کو بھیجا، چنانچہ آپ نے کہا کون جائے گا؟ حضرت زبیر نے کہا کہ میں جانے کے لیے تیار ہوں، اس لیے کہ وہ دشمنی پر آبادہ ہے، کوئی جائے قتل کر سکتے ہیں اس کو نا۔ حضرت زبیر سے 3 بار آپ نے کہا کون جائے گا بنو قریظہ کے خبر لے آئے گا، کیا کیا انہوں نے؟ حضرت زبیر نے کہا کہ میں جاتا ہوں۔ اس وقت آپ نے فرمایا ہر نبی کا ایک حواری اور دوست ہوتا ہے، اور جنت میں میرے حواری اور دوست کون ہے؟ زبیر ابن عوام ہے، یہ ان کی بہت بڑی فضیلت اسی موقع پر آپ نے کہا تھا۔ چنانچہ حضرت زبیر ابن عوام بلکہ ان کی والدہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی پھوپھی صفیہ نے کہا اے اللہ کے رسول میرا اکلوتا بیٹا ہے، اسے ہی آپ قتل ہونے کے لیے بھیج رہے، اسے ہی آپ، لیکن یہ کہتے زبیر رضی اللہ عنہ تشریف لے گئے اور اندازہ کر کے آئے کہ ہاں اب جو ہے وہ لوگ معاہدہ کو توڑ دیا ہیں۔ وہ کیسے؟ کہا اس لیے کہ قلعہ کی دیوار کو درست کر رہے ہیں، راستے صاف کر رہے ہیں، جانوروں کا چارہ اکٹھا کر رہے ہیں۔ اس کا مطلب کیا ہے کہ کسی مشکل وقت کے لیے تیاری ہو رہی ہے۔ روایات میں آتا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اس کا اتنا غم ہوا کہ آپ غم سے چادر اوڑھ کر کے لیٹ گئے کہ اب کیا کیا جائے۔
مدینہ منورہ اس لیے کہ آبادی کیا تھی، مدینہ منورہ اندر ہے، لیکن مزید تحقیق کے لیے آپ نے حضرت سعد ابن معاذ، سعد ابن عبادہ کو بھیجا، کہا جاؤ دیکھ کر کے آؤ، پوچھو تو ان سے کہ ہمارا تمہارا معاہدہ یہ کیا خبر ہے۔ لیکن آپ نے کہا کہ واپس آ کر کے یہ نہ کہنا کہ معاہدہ توڑ دیا ہے ورنہ مسلمانوں کے اندر اور خلبلی مچ جائے گی۔ چنانچہ وہ دونوں گئے اور ان سے بات کیا تو بنو قریظہ کے لوگ کہتے ہیں کہ ہمارا محمد کے ساتھ کوئی معاہدہ نہیں ہے، اللہم صلی علی محمد، ہم نے ان کے ساتھ کوئی معاہدہ نہیں کیا ہے، ہم ان کو پہچانتے نہیں، ہم ان کو مانتے ہی نہیں کہ اللہ کے نبی ہیں۔ چنانچہ ان دونوں نے آ کر کہا اے اللہ کے رسول عدل وقارہ، عدل وقارہ، اس لیے کہ یہ دونوں قبیلے ہیں جو غزوے رجیع اور بیر معونہ کے موقع پر مسلمانوں کے ساتھ غداری کی تھی۔ یعنی مطلب کیا ہے کہ بنو قریظہ غداری کے اوپر آمادہ ہو گئے ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم وہیں پر اللہ اکبر کہتے اٹھے اور کہا کہ مسلمانوں اللہ تمہاری مدد ضرور کرے گا۔ اسی وقت سے متعلق اللہ تبارک و تعالی جو ہے ساتھیو سورہ الاحزاب میں ارشاد فرماتا ہے کہ اذ جاؤوکم من فوقکم ومن اسفل منکم واذ زاغت الابصار وبلغت القلوب الحناجر وتظنون بالله الظنون هنالك ابتلي المؤمن وزلزلوا زلزالا شديدا۔ اس وقت کو بھی یاد کرو جبکہ دشمن تمہارے اوپر کی طرف سے بھی آ رہے ہیں، یعنی قریش اور ان کا 10,000 کا جو لشکر ہے، ومن اسفل منکم، اور تمہارے نیچے سے یعنی بنو قریظہ ہیں، وَإِذْ زَاغَتِ الْأَبْصَارُ، تمہاری آنکھیں پتھرا گئی تھی، وَبَلَغَتِ الْقُلُوبُ الْحَنَاجِرَ، اور خوف سے تمہارے دل گلے تک پہنچ گئے تھے، وَتَظُنُّونَ بِاللَّهِ الظُّنُونَ، اور اللہ کے بارے میں تم لوگ بدظنی کے شکار ہونے جا رہے تھے۔ اس وقت اللہ تعالیٰ نے مسلمانوں کو آزمایا اور سخت جھجھوڑا ہے، وَزُلْزِلُوا زِلْزَالًا شَدِيدًا، سخت جھجھوڑا ہے۔ ایسے ہی موقع پر کافروں نے کافر بات بنانا شروع کر دیے۔ کوئی کیا کہتا کہ ابھی تو تھوڑی دیر پہلے تم سے محمد صلی اللہ علیہ وسلم یہ کہہ رہے تھے کہ کسریٰ اور قیصر کے محل بھی فتح کرو گے تم، اور آج صورتحال یہ ہے خوف کا کہ ہم قضائے حاجت کے لیے بھی جاتے ہوئے ڈرتے ہیں، قضائے حاجت کے لیے بھی جاتے ہوئے ڈرتے ہیں۔ تو ساتھیوں یہ بڑا مشکل مرحلہ مسلمانوں پر آیا، سچے ایمان والوں کا اور منافقین کا وہاں پر اظہار ہو گیا۔ آپ کی فوج میں جو منافق موجود تھے اب وہ کہنے لگے کہ اے اللہ کے رسول مجھے گھر جانے کی اجازت دے دیجئے، اس لیے کہ ہمارا گھر ایسے کھلا پڑا ہے، ہمارا گھر کھلا پڑا ہے، بچوں کی حفاظت کرنے والا کوئی نہیں ہے، اے اللہ کے رسول مجھے جانے کی اجازت دے دیجئے، اس لیے کہ مجھے وہاں پر کام ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم جس کو تھا آپ چاہتے اجازت دے بھی دیتے تھے، کیوں؟ اس لیے کہ آپ یہ سمجھتے تھے کہ ہماری فوج میں رہیں گے پھر بھی ان کا کوئی فائدہ نہیں ہے۔ یہ مشکل وقت تھا ساتھیوں کہ مسلمان سخت مشکل وقت میں پڑے، لیکن اللہ تبارک و تعالی نے ایسے وقت میں بھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی مدد کی، بلکہ صورتحال یہاں تک پہنچ گئی تھی کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے اندر پھوٹ ڈالنا چاہا۔ کس میں؟ قریش میں اور بنو غطفان میں۔ بنو غطفان کے سردار کو کہلا بھیجا کہ تم واپس چلے جاؤ، مدینہ منورہ کی آدھی آمدنی ہم تمہیں دینے کے لیے تیار ہیں۔ تو اس نے کہا کہ پوری آمدنی دو، تو اس لیے کہ ہمیں خیبر والوں نے کیا کہا ہے پوری آمدنی، آپ نے کہا کہ پوری نہیں آدھی۔ اس پر آپ تیار ہوئے، لیکن کہا کہ ذرا ہم سعدوں سے مشورہ تو کر لیں، سعد ابن معاذ، سعد ابن عبادہ، سعد ابن مسعود، ان لوگوں سے مشورہ تو کر لیں، اس لیے کہ یہی اپنے قوم قریش انصار کے سردار تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو بلایا تو ان لوگوں نے کہا کہ اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، اگر یہ وحی آپ کی طرف آئی ہے کہ ان کے ساتھ ایسے صلح کر لی جائے تب تو اس بارے میں ہم کوئی دخل نہیں دینا چاہتے۔ ساتھیوں یہ مسلمانوں کا موقف ہونا چاہیے، یہ موقف کہ اگر اللہ کی طرف سے کوئی حکم آ رہا ہے اس میں بظاہر ہمارا نقصان دکھائی دے رہا ہے، لیکن ہمیں اس کے ماننے میں کوئی، اس لیے کہ ان کا بظاہر یہ نقصان تھا نا، آدھی پیداوار دینے کے لیے وہ تیار ہو رہے تھے، اور ظاہر بات جو دے رہا اسے ذلیل ہو کے دینا پڑے گا، نہیں دینا پڑے گا۔ اور یہ جانتے ہیں بہادری کے خلاف ہے کوئی آدمی ذلیل ہو کر کے کسی کو
کوئی چیز دے. لیکن انہوں نے کیا کہا؟ اگر یہ اللہ کی طرف سے وحی آپ کی طرف کی گئی ہے ایسا کیجئے، تب تو ہمیں اس پر کوئی اعتراض نہیں ہے، ہم ماننے کے لیے تیار ہیں. لیکن اگر آپ ہمارے اوپر رحم کرتے ہوئے ایسا چاہتے ہیں تو اللہ کی قسم ہم انہیں پیداوار کی بات تو چھوڑ دیے، تلوار کے علاوہ کوئی اور چیز نہیں دیں گے. پہلے ہم جاہل تھے، شرک پر تھے، انہی کی طریقے سے تھے، پھر بھی ہم سے وہ لوگ یا تو خرید کر کے کھجور لے پائے ہیں یا تو مہمان بن کر کے آئے، ہم نے کھلایا تب ہم سے کھجور لے پائے ہیں، ورنہ کھجور کا ایک دانہ بھی ہم سے وہ نہیں لے سکے ہیں. آج جبکہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں عزت بخشی ہے، اللہ نے ہمیں مسلمان بنا دیا ہے، توحید کی دولت ہمیں مل گئی ہے، تو ہم دلیل بن کر کے انہیں یہ دیں گے؟ اللہ کی قسم ہم انہیں تلوار کے علاوہ اور کوئی چیز دینے کے لیے تیار نہیں. آپ نے کہا اگر تم یہ چاہتے ہو تو یہی بات صحیح ہے، اس پر ہم موافق ہیں، ہم تو تمہارے اوپر رحم کرتے ہوئے یہ بات کہہ رہے تھے. گویا ایک امید جو مسلمانوں کو بن گئی تھی کہ معاملہ حل ہو جائے گا، وہ پھر ساتھیوں اس طریقے سے تقریباً 27 دن گزر گئے. کتنے؟ 27 دن یا 26 دن گزر گئے. 27 یا 26 دن لے کے روایات میں وہ ہے. 27 سے 26 دن گزر جانے کے بعد جب معاملہ اور سخت آیا ہے، آپ جانتے ہیں کہ ایک مثل ہے کہ مشکل جہاں زیادہ ہوتی ہے اس کے بعد آسانی ضرور آتی ہے. جہاں کہیں مشکل آئے گی فَإِنَّ مَعَ الْعُسْرِ یسرا، ہر چیز کے لیے ایک انتہا ہے. کوئی چیز انتہا کو پہنچ جائے تو اس کے بعد آسانی ضرور آتی ہے. اب یہ مسلمانوں کے بارے میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ ان کے دل کہاں گلے تک پہنچ گئے تھے. اب مسلمانوں کا ساتھیوں سونا بھی حرام ہو گیا تھا. کیوں؟ اس لیے کہ خطرہ تھا کہ ادھر سے کبھی بھی حملہ ہو سکتا ہے اور اندر سے کبھی حملہ ہو سکتا ہے. تو اللہ تبارک و تعالی اس کے لیے راہ پیدا کرتا ہے. چنانچہ ایک دن اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس مسلمان آتے ہیں اور کہتے ہیں اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، بڑا مشکل مرحلہ ہے، ہم کیا کریں؟ کون سی دعا، کوئی دعا سکھائیے کہ ہم پڑھیں. تو آپ نے کہا کہو اللہم استر عوراتنا وآمر روعاتنا. اللہم استر عوراتنا، اے اللہ تعالی ہماری عزت باقی رکھیے گا. اللہم استر عوراتنا، ہماری عورت یعنی پردے جو ہے اس کو چھپانا. وآمن روعاتنا، اور خوف ہمارے اوپر جو لاحق ہے اللہ تعالی ہمیں اس سے امن دے. اور خود اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم دعا کے لیے کھڑے ہوئے اللہ تعالیٰ سے. چنانچہ مسند احمد میں جابر بن عبداللہ کی روایت ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے آج جہاں پر مسجد فتح بنی ہوئی ہے، وہاں خندق کا جو علاقہ وہاں مسجد فتح، وہاں پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ظہر کے بعد یوم الاثنین کو آپ نے دعا کی، یوم الثلاثاء کو دعا کی، یوم الاربعاء کو دعا کی. یوم الاربعاء کو ظہر کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی دعا قبول ہوتی ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی عام دعا یہ تھی اللہم منزل الکتاب ومجری السحاب اہزم الاحزاب اللہم اہزمہم وزلزلہم. اے بدلی کو لے چلانے والے، اے کتاب کو نازل کرنے والے، ان جتھوں کو ہلا کر کے رکھ دے، انہیں ہرا دے. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی دعا قبول ہوئی اور اللہ تبارک و تعالی نے کچھ ظاہری اسباب پیدا کر دیے اس جنگ کے خاتمے کے لیے. کچھ ظاہری اسباب پیدا کر دیے اس جنگ کے خاتمے کے لیے. وہ اسباب بیان کر کے میں اپنی بات کو بند کرتا ہوں. پہلا سبب تو یہ تھا کہ یہ محاصرہ بڑا طویل ہو گیا تھا. یہ گھیراؤ جو مسلمانوں کا تھا بڑا 1 مہینہ قریب ہونے جا رہا تھا، اور لوگ اتنی لمبی تیاری کر کے نہیں آئے تھے، اور مستقبل قریب میں جلدی کسی فتح کی امید نظر نہیں آ رہی تھی. یہ مشکل مرحلہ آنے کے باوجود بھی مسلمان اپنی جگہ پر اڑے ہوئے تھے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کچھ اور لوگوں کو 500 لوگوں کو متعین کیا کہ غزوہ جہاں دیار بنو قریظہ ہے اور وہاں پر، اور عورتیں جہاں پر ہیں ان کی سخت نگرانی کریں. چنانچہ ایک بار ایک یہودی اس قلعے کے پاس، گڑھئی کے پاس جس میں عورتیں آباد تھیں، وہ ادھر کسی طریقے سے پار کر کے دیوار کے اندر چلا گیا. تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی پھوپھی حضرت صفیہ نے خیمے کی ڈنڈے سے مار مار کر کے اسے ہلاک کر دیا اور اس کو اٹھا کے باہر
پھینک دیا. ماشاءاللہ پہلوان تھی. تبھی تو آپ لوگوں نے غزوہ احد کے موقع پر سنا ہوگا کہ حضرت زبیر بیان فرماتے ہیں کہ جب غزوہ حضرت حمزہ کی شہادت کی جب خبر پھیلی تو میری پھوپھی بھی، میری والدہ یعنی اللہ کے رسول کی پھوپھی، وہ بھی بھاگتی ہوئی آ رہی تھی. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب دور سے آتے ہوئے انہیں دیکھا تو کہا کہ جا کر کے اپنی والدہ کو روکو، آگے نہ جانے پائے، ورنہ حمزہ کی لاش کی جو حالت بنائی ہے لوگوں نے، یہ دیکھ کر کے انہیں بڑی تکلیف ہوگی. تو حضرت زبیر ابن عوام کہتے ہیں کہ میں آگے جا کے سامنے کھڑا ہوا تو زور کا مجھے ایک سینے پر گھونسا مارا کہ ہٹ میرے سامنے سے بدبخت نہیں کے، اور میں گر گیا. تو ماشاءاللہ ایسے طاقتور تھے حضرت صفیہ رضی اللہ تعالی عنہا. تو اس طریقے سے بنو قریظہ نے سمجھا کہ اس کا مطلب ہے کہ یہاں بھی فوج موجود ہے. تو کہنے کا مطلب کہ مسلمانوں نے اپنا پورا انتظام کیا اور بڑی بہادری کے ساتھ اڑے رہے. تو اب قریش یہ دیکھ رہے تھے کہ کوئی جلدی کامیابی کی صورت نظر نہیں آ رہی ہے، اور بنو غطفان کے لوگ چونکہ پیسے کے لیے آئے تھے، اب ان کے بھی پاؤں ڈگمگانے لگے کہ اب واپس چلنا چاہیے. ادھر 1 مہینے کا وقت بھی بیکار ہمارا گیا ہے کہ نہیں، اور ادھر خیبر کی جو آمدنی ملنے والی تھی وہ بھی نہیں ملنے والی ہے. تو یہ لمبا مرحلہ ہونے کی وجہ سے ہونا یہ بھی ایک سبب بنا ہے. دوسرا سبب، بنو غطفان کے ایک آدمی نعیم ابن مسعود ہے، وہ مسلمان ہو گئے تھے، اور نہ تو قریش ان کے مسلمان ہونے کا معاملہ جانتے تھے، نہ خود ان کا قبیلہ جانتا تھا، نہ بنو قریظہ کے لوگ جانتے تھے کہ ہاں یہ مسلمان ہو گئے ہیں. تو یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم خدمت میں آتے ہیں اور کہتے ہیں اے اللہ کے رسول، میں دیکھ رہا ہوں کہ آپ بڑی مشکل میں ہیں، کیا میں آپ کی کوئی مدد کر سکتا ہوں؟ آپ نے کہا تم اکیلے ہو، کیا مدد کرو گے؟ تم اکیلے ہو، ایک آدمی کیا مدد کرو گے؟ البتہ ایسا کرو کہ ان میں پھوٹ ڈالنے کی کوئی چال چلو، تو کوئی ایسی چال چلو کہ اس میں پھوٹ پڑ جائے. چنانچہ انہوں نے ایک ترکیب سوچی، بنو قریظہ کے پاس گئے اور کہے کہ تم لوگ بے وقوف ہو، تم نے بہت بڑا خطرہ مول لیا ہے. تم دیکھ رہے ہو کہ 1 مہینہ ہو گیا ان محمد اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور ان کے لشکر کے اوپر کسی کو قبضہ نہیں مل رہا ہے. تم نے بہت بڑی غلطی کی ہے. آج قریش کے لوگ اگر چلے جائیں گے، اور ہم نے سنا ہے کہ اب جانا چاہتے ہیں، وہ جانے کی تیاری کر رہے ہیں، آج چلے جائیں گے تو تمہارا بھی وہی حشر ہوگا جو قینقاع اور بنو نذیر کا ہوا ہے، بلکہ تم تو بڑے غدار، تمہاری گردن مار دی جائے گی. تو کہا ہاں یہ غلطی تو ہے. کہا پھر کیا کرنا چاہیے؟ کہا ایسا کرو کہ قریش سے یہ معاہدہ کر لو کہ 40 آدمی کو بطور ضمانت کے تمہارے پاس چھوڑ دیں، اس لیے کہ اگر جو ہے تمہارے اوپر مسلمانوں کا حملہ ہوا تو وہ بھی لوگ مارے جائیں، ورنہ قریش اگر 40 آدمی تمہارے پاس رہے چھوڑ کر کے نہیں جائیں گے، ورنہ چھوڑ کر کے چلے جائیں گے. یہاں سے کہا تم بڑی بہترین بات کر رہے ہو، اور یہاں سے نکل بنو قریظہ کے پاس، قریش کے پاس گئے، اور قریش سے کہا کہ بنو قریظہ اپنے کیے پر بڑے شرمندہ ہیں، اور وہ یہ چاہ رہے ہیں، انہوں نے محمد صلی اللہ علیہ وسلم ان سے بات چیت کی ہے کہ ہم سے غلطی ہو گئی، آپ ہمیں معاف کر دیجیے، اور اس کے بدلے ہم قریش کے 40 آدمیوں کو آپ کو دیتے ہیں، آپ ہمیں معاف کیے اور ان کی گردن آپ مار دیجیے. جا کر قریش سے یہ کہا تو قریش نے کہا کہ اچھا یہ کہہ رہے ہیں. چنانچہ اپنا آدمی جب بھیجتے ہیں بنو قریظہ کے پاس، تو بنو قریظہ کے لوگوں نے کہا کہ دیکھو بھائی، تمہارا کوئی بھروسہ نہیں، تم کب جا سکتے ہو، ہمیں اکیلے چھوڑ دو گے، لہذا اپنے 40 آدمی ہمارے ہاں بطور ضمانت کے رکھو کہ جب تک اس جماعت کا فیصلہ نہیں ہوگا، یعنی محمد صلی اللہ علیہ وسلم اور مسلمانوں کا فیصلہ نہیں ہوگا، تب تک ہم چھوڑ کر کے جائیں گے نہیں تمہیں. کہا یہ تو بڑی اچھی، یہ تو وہی بات ہے جو نعیم بن مسعود کہہ رہا تھا کہ ہمارے لوگوں کو یہ مسلمانوں کے حوالے کرنا چاہتے ہیں. اس طریقے سے کیا ہے، دونوں میں اب پھوٹ پڑ گئی. تیسری جو جسے کہتے ہیں کہ حقیقی یا بالکل فوری سبب بنا ہے، جسے سبب مباشر کہتے ہیں عربی میں، وہ کیا ہے؟ آپ لوگوں نے جیسا کہ سنا، ایک ٹھنڈی کا موسم تھا، قریش ویسے ہی پریشان ہو گئے تھے، اتنا کھانے پینے کا سامان لے کر کے نہیں آئے ہوئے تھے. ٹھنڈی کے موسم میں اللہ تبارک و تعالی نے ایک مسلمانوں کی مدد کے لیے سخت ٹھنڈی ہوا چلا دی. اذ جاءتکم جنود فارسلنا علیہم ریحا
وجنودا لم تروها، جب تمہارے پاس جتھے آئے تو ہم نے ان کے اوپر سخت ہوا کو مسلط کر دیا، اور اس کے ساتھ ساتھ ایک جماعت یعنی فرشتوں کی جماعت کو بھی نازل کی۔ چنانچہ رات میں ساتھیوں جیسے ہوا کہ سخت ٹھنڈی ہوا، پوربی ہوا چلنا شروع ہو گئی، اور جانتے ہیں پوربی ہوا کی یہ صفات ہے کہ وہ ہڈیوں کے اندر تک پہنچ جایا کرتی، ہڈیوں کے اندر تک، اور جس کو جہاں بھی چوٹ لگ رہی تھی درد ہونا شروع ہو جاتا ہے پوربی ہوا میں۔ تو پورب سے ہوا چلنی شروع ہوئی اور اتنی تیز چلی کہ ان کے خیمے کی کھوٹیاں الٹ گئیں۔ آگ جلاتے تھے سردی کے لیے تو آگ اڑ جایا کرتے تھے، بجھ جایا کرتی تھی۔ اب ان کے لیے نہ تو وہاں پر ٹھہرنے کے لیے کوئی جگہ ہے قریش کے لیے، اور نہ وہاں پر رہنے کی جگہ ہے۔ ایک صحابی حضرت حذیفہ رضی اللہ تعالی عنہ ہیں، وہ بیان کرتے ہیں کہ اسی رات، جس رات خوب ٹھنڈی ہوا چل رہی تھی، اس رات آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے تمام مسلمانوں کو خطاب کر کے کہا کہ کون ہے جو قریش کے پاس جائے، ان کی خبر لے کر کے آئے، لیکن کوئی ایسی حرکت نہیں کرے گا جو اسے نہیں کرنا چاہیے، اور واپس بھی آئے۔ یہ دو شرطیں بڑی مشکل تھی ساتھیوں۔ ایک تو ہے کہ واپس آنے کی شرط، پتہ نہیں قتل ہو جائے، دوسری یہ ہے کہ ہاں بھائی کوئی ایسی حرکت نہ کرے۔ حضرت حذیفہ بیان کرتے ہیں کوئی مسلمان کھڑا نہیں ہوا، مسلمان بزدل نہیں تھے، لیکن یہ شرط پورا کرنا کہ واپس بھی آنا ہے اور ان کے بارے میں صحیح معلومات لے کر کے آنی، یہ ذرا مشکل کام تھا۔ چنانچہ تیسری بار میں آپ نے حضرت حذیفہ سے کہا کہ حذیفہ تم جاؤ۔ وہ کہتے ہیں کہ میری جانے کی طبیعت تو نہیں تھی، لیکن آپ کے حکم کے آگے ہمیں کوئی چارہ نہیں تھا۔ کہا کہ جاؤ، دیکھو کہ قریش نے کیا کیا، ان کی خبر لے کر کے آؤ، اور کوئی کام اپنی طرف سے نہ کرنا۔ حضرت حذیفہ کہتے ہیں کہ میں جا رہا تھا، ٹھنڈی کا موسم تو بڑا تھا، لیکن اللہ تعالیٰ کا فضل ایسا ہوا کہ مجھے ایسا لگ رہا تھا کہ میں حمام میں چل رہا ہوں، میں حمام میں چل رہا ہوں۔ جات کے دیکھتا ہوں کہ ہانڈی ادھر پلٹی ہوئی ہے، کسی کا خیمہ ادھر گرا ہوا ہے، کسی کا چولہا ادھر بجھا پڑا ہوا ہے، کوئی اپنا سامان باندھ رہا ہے، یہاں تک کہ میں ایک جماعت کے پاس پہنچا جس میں ابو سفیان تھا۔ میں دیکھا کہ روشنی میں اپنی پیٹھ کو وہ آگ جلا کر کے سینک رہا ہے سردی کی وجہ سے بچنے کے لیے۔ کہا ہم نے اپنا تیر تو نکالا کہ ماروں اور اللہ کے دشمن کو ختم کر دوں، لیکن اللہ کے رسول سے منع کیا کیا تھا؟ کوئی کام اپنی طرف سے کرنا نہیں ہے۔ کہا اگر آپ کا دیکھیے ہر موقع پر صحابہ کرام کیسے آپ کے فرمان کو یاد کرتے اور آپ کی اتباع کیا کرتے تھے۔ اسی لیے میں کہتا ہوں ساتھیو، وہ جماعت اس لائق تھی کہ اللہ کے رسول کی خدمت کے لیے اسے چنا جائے۔ اور یہ بات کب بیان ہے؟ حذیفہ نے کب بیان کی تھی؟ اس لیے کہ ایک مجلس میں تھے تو تابعین میں سے کچھ نوجوانوں نے کہا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ آپ لوگ کیسے رہتے تھے؟ اگر اس زمانے میں ہوتے تو ہم تو آپ کو زمین پر بھی نہ چلنے دیتے، اپنے کندھوں پر اٹھا کر کے اللہ کے رسول کو لے چلتے۔ کہا کہ تم لوگ ایسی بات نہ کرو، کتنے مشکل مرحلے آئے ہیں کہ اچھے اچھے لوگوں کے قدم، تو یہ مسئلہ، یہ مرحلہ بیان کیا۔ تو کہا کہ پھر ہوا کیا؟ لیکن ہم نے اپنا تیر اور اس جماعت میں پہنچ گیا جہاں ابو سفیان بیٹھا ہوا تھا۔ کہا کہ ابو سفیان کو اندازہ لگا کہ کوئی آدمی اجنبی داخل ہوا ہے، اور یہ 30-40 آدمیوں کا گروپ تھا، سارے لوگ بیٹھے ہوئے تھے۔ کہنے لگا کہ دیکھو ہر آدمی اپنے ساتھی کا ہاتھ پکڑے کون ہے اس کے ساتھ۔ حضرت حذیفہ کہتے ہیں ہم نے پھر کہا ہاں بھائی تم کون ہو بتاؤ، اور تم کون ہو بتاؤ، یعنی قبل اس کے کہ مجھ سے پوچھے میں ان سے پوچھنا شروع کر دیا۔ اس کے بعد ابو سفیان کہتا ہے کہ دیکھو لوگوں نے دھوکہ دیا ہمیں، بنو قریظہ ہمارا ساتھ دینے کے لیے تیار نہیں ہو رہے ہیں، وہ غداری کر رہے ہیں، اور ہمارا سامان رسد بھی ختم ہو رہا ہے، اور ایسی سردی ہے جس میں ٹھہرنا مشکل ہے، لہذا اے لوگوں چلنے کی تیاری کرو۔ تو کہا ایسا لگا کہ لوگ اسی انتظار ہی میں تھے، لوگ اسی انتظار میں تھے، سارے لوگ تیاری کوشش کی، اور میں وہاں سے چپکے سے نکلا اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں آیا۔ اور جب پہنچا تو مجھے سردی لگنے لگی، میں کیا دیکھ رہا ہوں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کھڑے ہو کر کے نماز پڑھ رہے ہیں۔ ساتھیو یہ ہے، آپ کیا کر رہے تھے؟ نماز پڑھ رہے تھے۔ اس لیے تو حذیفہ بیان کرتے ہیں کہ نبی اذا حزبہ امر صلی،
جب کوئی مشکل گھڑی آپ کے اوپر آتی تھی تو آپ نماز پڑھنا شروع کرتے تھے. کیا نماز؟ فرض نماز. ہمارے ہاں مصیبت ہے فرض نماز نہیں، فرض نماز نہیں، مزید نفلیں آپ پڑھنا شروع کریں اللہ تعالیٰ دعا کرنے کے لیے کہ نماز کے بعد اللہ تعالیٰ سے دعا کریں. تو آ کر کے جب ہم نے یہ بیان کیا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ اب جو ہے کافر یہاں پر ٹھہریں گے نہیں. چنانچہ صبح ہوتے ہوتے ساتھیوں پورا میدان خالی ہو گیا، پورا میدان خالی، لیکن مسلمان اپنی جگہ پر موجود تھے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جب صبح کا فجر کی نماز کے بعد اجالا ہوا اور جا کر کے آپ نے مشاہدہ کیا تو دور ہی سے تو کیا دیکھتے ہیں کہ خیمے پڑے ہیں، ہونٹیاں ہیں، چولہے ہیں، ہانڈیاں الٹی ہوئی ہیں. اس وقت آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک بڑی اہم بات کہی جو معجزہ ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا. آپ نے کیا فرمایا؟ الآن نغزوہم ولا یغزونا نحن نسیر الیہم. آج کے بعد سے قریش کے لوگ ہمارے اوپر حملہ کرنے نہیں آئیں گے، ہم ان کے اوپر حملہ کرنے جائیں گے. آج کے بعد سے قریش ہمارے اوپر حملہ کرنے نہیں آئیں گے، ہم ان کے اوپر حملہ کرنے جائیں گے. نحن نسیر الیہم، ہم ان کے پاس چل کر کے جائیں گے. اور تاریخ نے ثابت کر دیا کہ اس کے بعد سے کفار کو مسلمانوں سے مقابلے کے لیے، قریش کو مسلمانوں سے مقابلے کے لیے کبھی فوج نہیں اکٹھا کی انہوں نے مسلمانوں سے مقابلہ کے لیے. تو اس طریقے سے ساتھیوں غزوہ خندق کا اللہ تعالیٰ کے فضل سے خاتمہ ہو گیا، جس میں مسلمانوں کو کوئی جانی اور مالی نقصان زیادہ نہیں ہوا. مسلمانوں کی طرف سے آتا ہے کہ 6 صحابہ کرام شہید ہوئے تھے. کتنا؟ 6. اس لیے کہ تیروں کا مقابلہ ہوا کرتا، 6 صحابہ کرام شہید ہوئے تھے. اور کافروں کے بارے میں زیادہ سے زیادہ جو ذکر آتا ہے وہ 10 کا ہے کہ 10 کافر قتل کیے گئے تھے. اس سے زیادہ کا ذکر نہیں آتا. بعد میں اس سے کم کا بھی ذکر آتا ہے، بعد میں 4 کا ذکر آتا ہے، بعد میں 4 کا ذکر آتا ہے. تو اس طریقے سے یہ جنگ خاتمے کو پہنچی، مسلمانوں کے اوپر سے یہ مصیبت ٹلی، لیکن ابھی اسلامی جہاد ختم نہیں ہوا. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم واپس جا کر کے اپنے گھر میں آپ نے ظہر کی نماز پڑھی، یا ظہر کی نماز سے پہلے آپ صلی اللہ علیہ وسلم غسل فرما رہے تھے کہ حضرت جبرائیل آئے، تشریف لے آئے اور کہا آپ نے ہتھیار رکھ دیا ہے؟ ابھی تو اللہ کے فرشتوں نے ہتھیار رکھا ہی نہیں ہے. اس طرف چلیے، اس طرف نکلیے. وہ کہاں؟ بنو قریظہ کی طرف، جنہوں نے مشکل وقت میں آپ کے ساتھ غداری کی ہے، جس کا ذکر انشاءاللہ ہم اور آپ اگلی مجلس میں سنیں گے. اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمارا اور آپ کا یہاں پر بیٹھنا قبول فرمائے. یہاں جمع ہونے کی برکت سے اللہ تعالیٰ ہمارے اور آپ کے گناہوں کو معاف کرے. ہمارے اور آپ کے دل میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت اور آپ کی سیرت کی محبت ڈال دے کہ ہم آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کو پڑھیں، سیکھیں اور اس کے مطابق اپنی زندگی ڈھالنے کی کوشش کریں. سبحانک اللہم و بحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک و اتوب الیک. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة